ایک خبر اور بھی آ رہی ہے کہ شاید بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم ذرا اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. بتایا جا رہا ہے جی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جناب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے شاہین آفریدی سے اور سلمان علی آغا سے، اور دونوں سے الگ الگ ملاقات ایسے ہی ہے. بالکل، دونوں سے الگ الگ ملاقات کی. کیا ڈسکس کیا ہوگا؟ چیئرمین نے ظاہر ہے T20 ورلڈ کپ میں جو کارکردگی ہوئی ہے سلمان آغا سے اس کے اوپر بات کی ہوگی. شاہین شاہ آفریدی ODI کے کپتان ہیں، پاکستان کو 8 یا 9 مارچ کو جانا ہے بنگلہ دیش، 3 ون ڈے کھیلنے ہیں اور اب ہم تیاری کا منجن بیچیں گے کہ ODI ورلڈ کپ کی تیاری ہے. وہ کیا بولتے ہیں سرجری ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ODI ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے شاہین شاہ آفریدی سے گفتگو کی کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا اسٹریٹجی میں چینج ہونا چاہیے اور سلیکشن کے اوپر کہ کون سے پلیئر سلیکٹ ہونا چاہیے. اب شاہین آفریدی کو اگر وہ کپتان ہیں تو پاورفل ہونا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ مجھے یہ پلیئر چاہیے، اور یہ دونوں سے گفتگو ہوئی الگ الگ. اب یقیناً جب مائک حسن آئیں گے یا اگر نہیں آئیں گے تو بھی ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کارکردگی. تو چیئرمین نے دونوں سے الگ الگ ملاقات. ٹھیک ہے، الگ. اور کوئی اندازہ ہے کہ کتنی دیر کی ملاقات؟ باقی کھلاڑی سے مل رہے ہیں الگ الگ، ان کا بھی ٹیمپریچر لینے کے لیے؟ ظاہر نہیں ملیں گے، وہ مصروف آدمی ہے، لیکن آدھا گھنٹہ دونوں سے ملاقات کی ہے اور شاہین سے پوری اسٹریٹجی طے کی ہے کہ اب یہ آئندہ 1-2 دن میں سلیکشن کمیٹی بھی بیٹھے گی اور کیمپ بھی لگایا جائے گا ایک مختصر کہ آپ نے ODI ورلڈ کپ کی تیاریوں. اچھا، یہ غالباً آپ ہی لوگ ڈسکس کر رہے تھے کل کے شو میں یا پتہ نہیں اس سے پہلے 1-2 دن پہلے کہ کس طرح سے ٹیم میں جو ہے وہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی نے ڈال دیا اور 2 کھلاڑی جو ہے کل غالباً کر رہے تھے. تو یہ شاہین کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاورفل کپتان ہونے چاہیے تو یہ کیا سارے فارمولے کو اوور کم کر جائیں گے؟ اتنا پاورفل کپتان کرنا پڑے گا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا چیئرمین صاحب کو بھی. اب چیئرمین صاحب 2 دفعہ کیا دیکھیں، 2 دفعہ ایک غلطی کر چکے ہیں. ایک دفعہ چیمپئنز ٹرافی میں جب ان کو پوری دنیا نے کہا کہ ایک اسپنر اور ایک اوپنر رکھنا پڑے گا، نہیں رکھا، اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑے. اس T20 ورلڈ کپ میں جب سلیکشن کمیٹی نے بابر اعظم اور شاداب کو نہیں رکھا تھا اور پھر کپتان اور کوچ گئے تو اس وقت بھی چیئرمین صاحب کو فٹ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، اگر سلیکشن کمیٹی نے کہا ہے. اور میری بھی دانش میں نے بھی جو پوچھا ہے وہ یہ کہ بابر اعظم T20 ورلڈ کپ میں سوٹیبل نہیں ہوں گے. تو اب ان کو بھی یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آیا جو کپتان کوچ کہہ رہے ہیں وہ پلیئر ڈیزرو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا، اب کیونکہ یہاں سے ہم ڈسکشن کو دوسری طرف بھی لے کے جا رہے ہیں اور ہم سیمی فائنل کو بھی ڈسکس کریں، اب ان لڑکوں کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ باسط بھائی ذرا پہلے آپ بتا دیں، یہ جو الگ الگ مل رہے ہیں چیئرمین PCB صاحب، ان کو کیا سمجھائیں، ان سے کیا پوچھیں، کیا کریں کہ یہ پورا ریسیٹ ہو جائے معاملہ اور ہم وہ جو جیتنے والا ٹریک ہوتا ہے نا اس پہ چل پڑیں؟ جیتنے والا ٹریک تو آپ بھول ہی جائیں. اچھا، بائی لیٹر سیریز جیت جائیں وہ کافی ہے. اور جو آپ نے ان سے جو مل رہے ہیں تو وہ اس سے پہلے تو مینیجر صاحب نے رپورٹ دے دی ہوگی. اچھا، کیونکہ مینیجر کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے. انہوں نے کیا دیکھا، کیا ٹیم صاحب ہیں، انہوں نے سب بتا دیا ہوگا. میرا خیال ہے ٹیلی فون کر کے بتا دیا ہوگا. آج کل تو ٹیلی فون پہ ساری چیز ہو جاتی ہے. باقی جیسے شاہد بھائی نے کہا کہ کپتانی شاہین کو دی جا رہی ہے، ملاقات ہوئی ہے، آگے سے علیحدہ باتیں کری ہوں گی. شاہین نے ایسا کیا کرا ہے اس T20 میں کہ اس کو آپ ODI کی کپتانی دے رہے ہیں؟ اس کی فٹنس کا بھی تو مسئلہ ہے، یہ سوچنا چاہیے. ODI کا تو کپتان وہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں. ہاں، لیکن فٹنس تو ابھی آپ کو فٹنس کی وجہ سے بالنگ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو ریکنسیڈر کمی ہوئے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پوائنٹ آیا میں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان پلیئروں کو ملنے کے بجائے، کپتان سے ملنے کے بجائے نا آپ ان سے ملیں. ڈائریکٹر کو بلائیں، ڈومیسٹک ڈائریکٹر جو ہیں ان کو بلائیں، آپ چیف سلیکٹر کو بلائیں اور اس کے بعد جو کرکٹ کے ڈسیزن ہے نا ایک سسٹم بنائیں جو آپ کو بار بار ایسے کپتان کو بلانا نہ پڑے. کپتان نے سسٹم بنا کے نہیں دینا، کپتان نے لڑکے آپ نے دینے، کپتان کو اس پہ پریشر کرنا، اس کو گراؤنڈ کے لیے رکھیں. یہ چیزیں کپتان کا کام نہیں، یہ آپ کے ڈومیسٹک کا اور آپ کے چیف سلیکٹر کا کام ہے. ان کو بلا کے ایک میٹنگ کریں کہ بھائی مجھے یہ ٹیم بہتر چاہیے، مجھے یہ جو آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں چاہیے، مجھے ہر جگہ کا ایک پلیئر چاہیے، مجھے 3 پلیئر اس سلاٹ کے چاہیے. تو پھر جا کے آپ کی ٹیم بنے گی. جیتنے والا ایلیمنٹ جو باسط بھائی نے کہا بڑی ٹیموں سے تو نہیں ہے، چھوٹی ٹیموں سے ہے. اور جہاں تک بات اب پاکستان کی کرکٹ کی ہے، کب سے آپ یہ کوئی بھی ٹورنامنٹ کھیل کے آتے ہیں ایک نئی چیز مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں، اس طرف سب لوگوں کو لگا دیتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اپنی چیزوں کی طرف دیکھیں جس سے ہماری کرکٹ بہتری ہو. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مزید سسٹم خراب ہوگا، کرکٹ خراب ہوگی، کنفیوز ہوں گے پلیئرز، یونٹی نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ دیکھنا یونٹی کے لیے کام کر تو رہے ہیں. فیس سیونگ ہے یار، سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس سے مل لیں، اس سے مل لیں. کرنا کیا 50 لاکھ فائن کا جو شوشہ ہے، ملک کی بدنامی ہے نا. کسی نے آواز اٹھائی کہ غلط کیا آپ نے، جس نے بھی کرا وہ تو کر بھی نہیں سکتے نا. مطلب کیسے کریں گے اس کو؟ مطلب کس طرف لے کے جا رہے ہیں کرکٹ کو؟
فائن ہوگا کیسے؟ ہے کوئی کلاس موجود ہے؟ فائن کرنے والی بات تو بالکل عجیب و غریب سی اس لیے بھی لگی کہ پلیئرز کے سینٹرل کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اگر آپ ڈسپلنری بریچ کریں گے، آپ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو فائن ہوگا، لیکن پرفارمنس بیسڈ کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں کرنا پوری دنیا میں مذاق اڑتا ہے کہ انڈیا سے ہارنے پر 50 لاکھ روپے فائن. انڈیا سے تو ہم 16 میں سے ایک ہی میچ جیتے ہیں، تو ہماری عادت ہو گئی، تو اگر ہم ہر ہار پہ کریں گے فائن تو 16 کے اوپر اگر 50 لاکھ کریں گے نیگیٹو میں چلا جائے گا لڑکوں کا بیلنس. نیگیٹو میں چلے جائے گا. نیگیٹو میں تو نہیں جائے گا، پیسہ ان کے پاس بہت ہے. مجھے یہ بتانا صاحبزادہ دے گا 50 لاکھ؟ اس نے سب سے زیادہ رنس کریں. 4 پلیئر 3-4 پلیئر تو عثمان تاریخ کو ایگزیمپٹ کیا گیا نا، کچھ کو ایگزیمپٹ نہیں. میں ایک بریک شامل کر لوں. آپ پیسوں کی بات کریں، بریک شامل کر لیتے ہیں. ہم ذرا گن لیتے ہیں. آپ اتنی دیر میں گنے کیا حساب کتاب؟